اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صلوات اللہم صلی علی محمد۔ اس سے بہتر مل کر باآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ تمام تر تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس نے ہم اہل ایمان کے لیے روز جمعہ اور ماہ رمضان المبارک جیسی دو عظیم نعمتوں کو جمع فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے نماز جمعہ سے ہمیں ہمکنار فرمایا اور نماز جمعہ جیسی سعادت ہمیں نصیب فرمائی۔ سامعین محترم، مسلسل آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 183 کو پیش کیا جا رہا ہے، 183۔ اس آیت میں پروردگار عالم نے اہل ایمان پر روزے واجب ہیں اس حکم کو واضح فرمایا ہے، اور اہل ایمان سے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے والوں پر بھی تھے۔ تم پہلے نہیں ہو کہ جن پر روزے فرض کیے گئے ہیں کہ تمہارے لیے بہت مشکل کام ہو، اچانک سے ہم نے تم پر ایک جو ہے وہ حکم فرض کر دیا، حکم نافذ کر دیا کہ کل سے تمہیں اس وقت سے لے کر اس وقت تک بھوکے پیاسے رہنا ہے۔ فرمایا یہ تم پہلے نہیں ہو، تم سے پچھلے والے بھی تھے، ہم نے ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، وہ بھی رکھتے تھے، بلکہ ان کے یہاں تو روزہ اور سخت ہوا کرتا تھا۔ ہمارے یہاں تو پھر رعایت ہے کہ اگر بالفرض ہم سو گئے اور ہماری آنکھ افطار پر نہ کھلی تو ہم رات کو اٹھ کر کم از کم کھا پی تو سکتے ہیں۔ ان کے یہاں ایسا نہیں تھا، ان کے یہاں ایک خاص وقت تھا کہ اس وقت کے اندر افطار کر لیا تو ٹھیک ہے، پھر آپ رات بھر کھا پی سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بیچارہ سو گیا اور اٹھا اس وقت کے بعد تو پھر یہی روزہ کنٹینیو رہے گا، کل بھی اسی روزے سے رہو اور جو ہے وہ بھوکے پیاسے رہنا پڑے گا، اور پھر یہی روزہ جو ہے وہ کنٹینیو رہتا تھا۔ لیکن ہم چونکہ رسول اللہ کی امت سے ہیں اور ہمیں امت مرحومہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسی امت جس پر رحم کیا گیا ہے، تو پھر یہ ہمیں ایک جو ہے وہ کہتے ہیں نا ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ ہم جس وقت بھی اٹھیں رات کے وقت تو ہم جو ہے وہ روزہ کھول سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم پہلے نہیں تھے جس پر روزہ فرض کیا گیا، تم سے پہلے والے بھی رکھتے تھے، بلکہ وہ تو اور بھی مشکل روزہ رکھتے تھے۔ فرمایا کہ جب وہ موسیٰ اور عیسیٰ کی امت ہو کر روزے رکھ سکتے ہیں، چھوٹے نبی کی چھوٹی امت ہو کر روزہ رکھ سکتے ہیں، تو پھر تم تو بڑے نبی کی بڑی امت ہو تو تم بھی روزہ رکھ سکتے ہو، تمہارے لیے مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، روزہ رکھنے کا فلسفہ کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ اللہ کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ کوئی اللہ کو جو ہے وہ قد بڑا ہو جائے گا نعوذ باللہ اللہ کا، اور اللہ کی جو ہے وہ طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے ہم روزہ رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پھر؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، شاید کہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، شاید تم حرام کام سے بچنے لگ جاؤ۔ تو روزے کا تعلق اور حرام کام سے بچنے کا کیا تعلق ہے؟ یہ بھی بتا چکا ہوں نا؟ نہیں، روزے کا اللہ کہہ رہے ہے شاید روزہ رکھو گے تو شاید تم متقی بن جاؤ، یعنی حرام کام سے بچنا شروع ہو جاؤ۔ تو روزے کا اور پھر حرام کام سے بچنے کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ دوبارہ بولنا۔ ہاں، جب گویا اللہ نے طاقت کا احساس دلایا کہ جب میرے کہنے پر ایک خاص وقت میں حلال کی ہوئی چیزوں سے بچ سکتے ہو، کھانا پینا میں نے حلال کیا ہے تم پر لیکن پھر بھی تم بچ رہے ہو، میں نے پانی پینا تم پر حلال کیا ہے، کبھی بھی تم پی سکتے ہو، تم پر اختیار ہے، لیکن میرے کہنے پر بچ رہے ہو،
تو جب میرے کہنے پر تم حلال چیزوں سے بچ سکتے ہو تو باقی 11 مہینے پھر حرام چیزوں سے بھی بچ سکتے ہو. تو گویا طاقت کا احساس دلایا. جو لوگ کہتے ہیں نا مولانا صاحب گناہ جو ہے وہ جھوٹ بول دیا جاتا ہے, بچا نہیں جاتا, گالی بالفرض منہ سے نکل جاتی ہے, نہیں رکا جاتا. تو پروردگار عالم نے جو ہے وہ طاقت کا احساس دلایا کہ جب حلال چیزوں سے بچ سکتے ہو تو ایسا نہیں ہے کہ حرام چیزوں سے نہیں بچ سکتے, بچ تو سکتے ہو لیکن تمہاری اپنی کوشش پر منحصر ہے. تو سامعین محترم, تقوی کا آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا بنیادی درجہ ہے حرام کاموں سے بچنا. لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر آ کر ختم ہو گیا, بس اس سے آگے کچھ تقویٰ نہیں ہے. نہیں, جیسے جیسے انسان اپنے اندر صفتیں پیدا کرتا جائے گا وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اور مکرم اور عزت دار ہوتا جائے گا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جس نے سب سے زیادہ تقوی اختیار کیا ہوا ہے. یہ سب سے زیادہ کا مطلب ہے کہ تقوی میں اضافہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, جو رسول اللہ کی ہمیں حدیث بھی ملتی ہے حجت الوداع کے موقع پر کہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں, کسی جو ہے وہ عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں, بلکہ معیار فضیلت کیا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری ہے. جس کے اندر زیادہ تقوی ہے وہ اتنا ہی جو ہے وہ زیادہ با فضیلت کہلائے گا. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے وہ تقوی کی صفتیں کون بتائے گا؟ امام المتقین سے جو ہے وہ بہتر کوئی نہیں بتا سکتا. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باواز اللہم صلی علی محمد. صلوات پڑھانے کا مقصد ہے کہ سارے جاگ جائیں ایک ساتھ. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد. دیکھیے یہ بھی ٹیلنٹ میں آتا ہے کہ بندہ آنکھیں کھلی رکھ کے سوتا ہے. صحیح ہے, یعنی جو ہے وہ سامنے والا سمجھ رہا ہو یہ جاگ رہا ہے, جاگ نہیں رہا ہوتا, سو رہا ہوتا ہے. صحیح ہے, اور جو ہے وہ جو تقریر کر رہا ہوتا ہے اس سے پہلے پتہ چل جاتا ہے یہ سو رہا ہے. صحیح ہے, اسی لیے میں نے جو ہے وہ صلوات پڑھا. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ دیں مل کر صلی علی محمد وآلہ. جزاک اللہ. تو اب سامعین محترم, تقوی کی جو ہے وہ کچھ صفتیں ہیں جو امام المتقین نے بیان فرمائی. اچھا, خطبہ حمام کا میں نے ایک اور نام بھی بتایا تھا, وہ کیا تھا؟ پچھلی جو ہے وہ نشست میں ہی بتا دیا تھا. ایک تو خطبہ حمام ہے کیونکہ پوچھنے والا حمام تھا. ایک اور نام تھا اس خطبے کا, کوئی ایک بتا دے. خطبہ متقین. صحیح, خطبہ حمام کو خطبہ متقین بھی کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں امیر المومنین نے متقین کے اوصاف کو بیان فرمایا ہے. جب پوچھا گیا مولا نے فی البدی 110 صفتیں بیان فرمائی. ٹھیک ہے, جس میں سے اب تک ہم کتنی بیان کر چکے؟ 149 تو تھی نہیں, 49 جو ہے وہ اب تک آپ کی خدمت میں بیان ہو چکی ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر باواز اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اچھا, تو اب آخری جو صفتیں آپ کے سامنے بیان کی تھی, اگر وہ کسی کو یاد ہو. وہ اس سے پہلے تھی. اچھا دیکھیے, ماہ رمضان ہے, تھوڑی رعایت تو ہے لیکن تھوڑا تھوڑا تو یاد ہونا چاہیے. نہیں, بہت پرانی ہو گئی, وہ بہت پہلے بیان کی تھی. شاید آپ اس میں آخری آئے تھے. اچھا آپ آئے تھے. اور کوئی؟ وَخُشُوعًا فِي عِبَادَتِهِ. فرمائیں یہ متقی وہ ہوتا ہے جو عبادت میں دل لگانے والا ہوتا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب مصلی عبادت پر آتے ہیں تو ان کی چال سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا نماز پڑھنے کا دل نہیں ہے. آنکھوں میں نیند بھری ہوئی ہے, جمائی آ رہی ہے مسلسل, ہاتھ جو ہے وہ پھیلاتے آ رہے ہیں, انگڑائی لیتے ہوئے. ایسا لگ رہا ہے کہ مصلی عبادت پر آ رہے ہیں تو نماز کو گویا اپنے اوپر سے اتار کر پھینکنے کے لیے آ رہے ہیں, یعنی جان چھڑانے کے لیے. ایک بس جو سر پر بوجھ ہے, اللہ نے ایک عبادت کو واجب کیا, اس کو بس اتار کر پھینکنا ہے, اس کو اتارنا ہے. بعض لوگوں کو ایسے محسوس ہوتا ہے. امیر المومنین نے فرمایا نہیں, متقی ایسا نہیں ہوگا. فرمایا جب وہ مصلی عبادت کی طرف جائے گا, جب کھڑا ہوگا تو لگے گا کہ اس کا عبادت میں دل لگ رہا ہے. صحیح ہے. اب اس کے ذیل میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا تھا کہ اگر کوئی عبادت میں دل لگانا چاہتا ہے تو پھر جو ہے وہ ایک آیت اللہ کے مطابق 6 کام کر لے تو اس کا عبادت میں دل لگے گا. اب وہ بتائیے 6 کام کیا ہے؟ ہاں, ایک دوسرا پوائنٹ بتا دیں انہوں نے پہلے, تفہیم, یعنی جو ترجمہ تھا وہ سمجھ میں آنا چاہیے. ٹھیک ہے, پوری نماز کا اگر ترجمہ یاد ہوگا تو پھر ہوگا یہ کہ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے تو ساتھ میں ترجمہ ذہن میں آئے گا. جب ترجمہ ذہن میں آئے گا تو دوسرے خیالات سے محفوظ ہو جائیں گے. تو ایک دل لگانے کا یہ طریقہ تھا. اور تیاری کے ساتھ حضور قلب, پہلے سے ہی اپنے دل کو حاضر کرنا, پہلے سے ہی آمادہ کرنا. بعض لوگ جو ہے وہ پروردگار عالم کے سامنے ایسے سامنے جاتے ہیں جس حالت میں باس کے سامنے بھی نہیں جاتے, لیکن پروردگار عالم کے سامنے ایسے ہی حلیے میں چلے جاتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے, جھولے لال ہے, کوئی مسئلہ نہیں, اپنا ہی اللہ ہے, کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے, اور جو ہے وہ ایسے حلیے میں چلے گئے. حالانکہ
میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ علماء کے واقعات بیان کیے تھے، وہ اپنے جو ہے وہ مصلے میں چیزیں رکھتے تھے جس سے اپنے آپ کو پہلے آراستہ کرتے تھے، پھر مصلی عبادت پر جاتے تھے اور یہ سوچتے تھے جا کس کے سامنے نہ ہو۔ 2 پوائنٹ ہو گئے، حضور قلب، تفہیم یعنی سمجھ کر پڑھنا، اور تعظیم، آپ نے لکھا ہوا ہے شاید، تعظیم، صحیح ہے، یعنی جو ہے وہ اگر یاد ہوتا تو پہلے ہی آ جاتا، صحیح ہے۔ تعظیم یعنی جب مصلی عبادت پر جائیں تو پہلے ہی جو ہے وہ ذہن میں عظمت کا احساس ہو کہ کس کے سامنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور ہو گیا، اور کوئی تعظیم ہو گیا۔ ایک تھا روب یا ہیبت، صحیح ہے، یعنی ہیبت ہونی چاہیے۔ میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ اگر بالفرض آیت اللہ سیستانی آ جائے کیسا روب طاری ہو جائے گا، امام آ جائے تو کس طریقے سے روب طاری ہوگا۔ تو انسان بس یہی ذہن میں بٹھا لیں کہ پروردگار عالم کے سامنے جا رہا ہوں۔ اس طریقے سے ایک چیز تھی رجا، امید، صحیح ہے نا، بھلے گنہگار ہوں لیکن ساری امید اسی سے ہی ہے، ساری رحمتوں کی امید اسی سے ہی کرتا ہوں۔ اور آخری چیز تھی حیا، صحیح ہے نا، شرم۔ گناہ اتنے ہیں، اتنی اوقات تو نہیں ہے کہ تیرے سامنے آ کر کھڑا ہو سکوں، لیکن تو نے واجب کیا اس لیے آ گیا ہوں، صحیح ہے۔ یہ جب خیال ہوگا تو انسان کا عبادت میں جو ہے وہ دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر آواز، اللہم صلی علی محمد۔ یہاں تک جو ہے وہ ہماری بات پہنچ چکی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو اس سے گزشتہ جو صفت بیان کی تھی، جو بھائی نے اشارہ کیا، وہ یہ تھی کہ خوشحالی میں میانہ روح، صحیح ہے، یعنی خوشحالی سے مراد کیا ہے؟ خوشحال زندگی گزر رہی ہے، سب کچھ ہے، پیسہ بھی اللہ نے دیا ہوا ہے، رزق بھی دیا ہوا ہے، ویل سیٹلڈ ہے، بچے اچھے اسکول میں جا رہے ہیں، گاڑی دی ہوئی ہے، سب کچھ ہے، خوشحال ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ متقی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ فقیر ہو، صحیح ہے، یعنی اس کے پاس پیسہ نہ ہو، یہ ضروری نہیں۔ بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر متقی بننا ہے تو جو ہے وہ مال و دولت چھوڑنا پڑے گی، ایسی چیز نہیں ہے۔ دولت کے استعمال کے اوپر ہے، یوٹیلائزیشن کے اوپر ہے۔ یہی دولت اگر ختیجہ کے پاس ہو تو محسن نبی بنا دیتی ہے، یہی دولت اگر قارون کے پاس ہو تو دشمن نبی بنا دیتی ہے۔ لہذا استعمال کے اوپر ہوتا ہے، دولت بری چیز نہیں ہے، استعمال اچھا یا برا بنا دیتا ہے انسان کو۔ لہذا فرمایا خوشحالی میں میانہ روی، درمیانی راہ کو اپنائے گا، نہ اسراف کرتا ہوا نظر آئے گا، نہ بخل کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ایسا نہیں ہے پیسہ آ گیا تو اب جو اڑانا ہے اڑا دے، ایسا بھی نہیں ہے کہ پیسہ آ گیا تو اب مٹھی کو بالکل بند کر لے، نہیں، درمیانی راہ کو وہ اپناتا ہوا نظر آئے گا۔ خوشحالی میں میانہ رو، اگلی صفت بالکل اس سے ملتی جلتی، مولانا نے بیان فرمایا متقی خوشحالی میں میانہ رو ہوتا ہے۔ تو پھر مولانا نے فرمایا وَتَجَمُّلًا فِي فَقْرٍ، فرمایا لیکن جب غربت آتی ہے تو پھر، اچھا بعض نسخوں میں ہے تحملاً، بعض میں ہے تجملاً، ایک نقطے کا فرق ہے خالی، تحمل اور تجمل بالکل ملتے جلتے لفظ ہیں، ایک نقطے کا فرق ہے۔ اچھا، یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ فرق اس لیے ہوتا ہے کہ 2 راوی بیٹھے ہوئے تھے مولا کے سامنے، یا بالفرض زیادہ راوی بیٹھے ہوئے تھے، مولا نے جب بیان کیا تو ایک راوی نے کہا میں نے تجمل سنا، دوسرے نے کہا مجھے تو تحمل سنائی دیا، تو اس نے تحمل لکھ دیا، اس نے تجمل لکھ دیا، صحیح ہے۔ اس طریقے سے ہوتا ہے، بہت زیادہ روایت میں اختلاف ہے، کئی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ جیسے میں آپ کو سامنے ایک اور مثال دوں، جناب زہرا کی شہادت ہم کہتے ہیں کتنے دنوں بعد ہوئی رسول اللہ کے؟ 75 یا 95، 75 یا 95۔ اس 75 یا 95 کو عربی میں کہتے ہیں 75، یعنی 75، یا 95 کو کہتے ہیں 95، صحیح۔ اب پرانے زمانے میں نقطے تو ہوتے نہیں تھے، اب آپ جب نقطے اٹھا کر اس کو لکھیں گے نا، 75 تو 5 تو ایک ہی ہے، اور 70 اور 90 کو لکھ لیں، جب دونوں کو لکھیں گے نقطے کو ہٹا کر تو دونوں ایک ہی ہے، صحیح ہے۔ یعنی نقطے لگانے سے پتہ چلے گا کہ یہ 70 لکھا ہے یا 90 لکھا ہے، 70 لکھا ہے یا 90 لکھا ہے، تو یہ بعد میں پتہ چلے گا۔ تو اب نقطے تو تھے نہیں، تو اس لیے جو ہے وہ یہ پیدا ہوا یہ کنفیوژن کہ یہ 75 ہے یا 95 ہے، تو 2 روایتیں بن گئی کہ رسول اللہ کے یا تو 75 دن بعد ہوئی ہے یا تو 95 دن بعد ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ روایت میں اس طریقے سے اختلاف ہوتا ہے، تو اب اس میں بھی اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں مولانا کا تجمل، یعنی جو ہے وہ تجملاً فی فاقۃ، یعنی فاقوں میں شکوے شکایت کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، بلکہ فاقوں کو وہ حسن بنا لے گا اپنا، صحیح ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو اصحاب صفہ، پتہ ہے آپ کو کسے کہتے ہیں؟ اصحاب صفہ کون تھے؟ اصحاب صفہ انتہائی مشہور ہے۔ جب رسول اللہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو بہت سارے اصحاب تھے رسول اللہ کے ساتھ۔ بعض اصحاب ایسے تھے جن کے رشتہ دار پہلے ہی مدینہ میں رہتے تھے تو وہ ان کے گھروں پر چلے گئے، بعض ایسے تھے کہ جن کی شادیاں ہو گئی تو پھر ان کو گھر دے دیے گئے، بعض نے کچے مکانات بنا لیے، کچھ اصحاب ایسے تھے جن کے پاس کچھ سہارا نہیں تھا، یعنی 400 کے قریب جو ہے وہ تعداد کی جن کے پاس کوئی آسرا ہی نہیں تھا رہنے کا۔ تو پھر پیغمبر اکرم نے جو ہے وہ ایک صفہ کہتے ہیں چبوترے کو، مسجد نبوی کے قریب ایک چبوترا بنا دیا اور کہا یہ اصحاب صفہ ہیں، اس کے نیچے اس کے سائے میں رہیں گے۔ تو پھر سارے جو ہے وہ وہاں پر رہنا شروع ہوئے، تقریباً 400 کے قریب جو ہے وہ ان کی تعداد ہے۔ تو پھر اصحاب صفہ کے بارے میں پروردگار عالم نے قرآن میں ان کی تعریف کی ہے، فرمایا کہ اگرچہ غریب تھے لیکن جو ہے وہ تم ان کی حیا کو جب دیکھتے تھے، ان کی شرم کو دیکھتے تھے، تمہیں لگتا تھا یہ بڑے مالدار ہیں، حالانکہ وہ مالدار ہوتے نہیں تھے۔ اپنا گزارا کس طریقے سے کرتے تھے؟ تاریخ میں لکھا ہے کہ اگر بالفرض
کوئی جو ہے وہ بچہ جاہل تھا تو اسے جو ہے وہ کچھ پڑھا دیا تو وہ گھر پہ جاتا تھا، ایک روٹی ان کے لیے لے کر آتا تھا. اس طریقے سے جو ہے وہ اپنا گزارا کرتے تھے. نہ اپنے زبان پر شکوہ شکایت لاتے تھے، نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اظہار کرتے تھے کہ ان کے پاس جو ہے وہ نہیں ہے، ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے. پروردگار عالم نے جو ہے وہ اس کو پسند کیا. اچھا، اس کی بہترین مثال کہ فاقے میں حسن ظاہر کرنا یا فاقے میں تحمل کرنا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. ما صلی علی محمد. بہترین مثال، مشہور و معروف واقعہ ہے نا، جناب قمبر کے ساتھ مولا جا رہے تھے، مولا کا غلام. جب مولا ان کے ساتھ جا رہے تھے تو مولا کی جوتی ٹوٹ گئی رستے میں، تو مولا نے جو ہے وہ اسے اصلاح کرنے کے لیے ایک جو ہے وہ دے دی ایک جگہ. تو اب وہ جو ہے وہ اس نے بڑی مشکل سے اصلاح کی. کہ مولا اتنے پیون لگ چکے ہیں، اب اس میں اصلاح کی گنجائش نہیں ہے. تو جناب قمبر نے مولا کو مشورہ دیا، مولا اس کو چھوڑ دے بس آپ. تو امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے قمبر، مفہوم بیان کرو، اے قمبر، جب اس نے علی کو نہیں چھوڑا تو علی اسے کیسے چھوڑ دے؟ علی اس کو کیسے چھوڑ دے؟ صحیح ہے، ایک روایت. دوسری ایک اور روایت، ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باواز بلند، ہاں صلی علی محمد. ہم نے یہ سنا ہے کہ مولا زندگی اپنی گزارتے تھے سوکھی روٹی پر. صحیح ہے، سوکھی روٹی پر مولا کا گزارا ہوتا تھا. اور سوکھی روٹی بھی عام نہیں، گندم کی نہیں بلکہ جو کی بنی ہوئی اور کئی دن پرانی اور پھر سوکھی. تو مولا اسے گرا لگا کر رکھتے تھے، یعنی ایک کپڑے میں مولا جب اسے رکھتے تھے تو اسے اچھے طریقے سے گرا، جیسے ہم کہتے ہیں نا بالکل ٹائٹ باندھ دیا، کس کے باندھ دیا، اس طریقے سے رکھتے تھے. تو اب ایک شخص مولا کے ساتھ ساتھ تھا، مولا نے سفر کے دوران اسے کھولنا شروع کیا. اب آپ جانتے ہیں جب کس کے باندھا ہے تو کھولنے میں تھوڑی دیر لگتی ہے. تو مولا جو ہے وہ کب سے کھول رہے تھے، جب کھولا تو اس نے دیکھا سوکھی روٹی. مولا اتنی قیمتی چیز تو نہیں تھی، آپ نے اتنا کس کے باندھ کے رکھا تھا. امام نے فرمایا اگر میں اس کو ڈھیلا رکھتا ہوں یا کھلا رکھتا ہوں تو میرے بچے حسنین آتے ہیں اور اس پر روغن یا تیل لگا کر چلے جاتے ہیں تاکہ ہمارا بابا نرم روٹی کھا لے. فرمایا میں چاہتا ہوں کہ سخت روٹی کھاؤں. اچھا، یہ ہمیں کوشش نہیں کرنی کہ جو ہے وہ ہم مولا کی طرح جو ہے وہ سوکھی روٹی کھائیں، کیونکہ مولا نے خود اشارہ کر دیا کہ مولا کے لیے ہی یہ خاص تھا. صحیح ہے، مولا آپ دیکھیے سوکھی روٹی پر گزارا کر رہے ہیں. انہی کے بیٹے کا جو ہے وہ اعلیٰ دسترخوان سجا ہوا تھا. صحیح ہے، وہ جو فقیر کا واقعہ ہے جو ایک نوالا کھاتا تھا ایک نوالا رکھتا تھا. تو امام حسن نے پوچھا میں تجھے دے بھی دوں گا لیکن کس کے لیے جمع کر رہا ہے؟ فرمایا وہ ایک شخص ہے جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ گزارا کرتا ہے. جب علامتیں بتائیں تو امام حسن نے کہا وہ میرا بابا ہی ہے، یہ انہی کا دسترخوان لگا ہوا ہے. ایک شخص نے کوشش بھی کی تھی امام کے سامنے، تو امام نے اس کی جب کچھ عرصے بعد ملے تو دیکھا بالکل سکڑ چکا ہے اور بالکل جو ہے وہ گوشت وغیرہ سب ختم. امام نے کہا کیا حل بنا لیے؟ فرمایا وہ مولا سوکھی روٹی پر گزارا شروع کر دیا. کہا کیوں؟ کہا مولا آپ بھی تو کرتے ہیں. امام نے فرمایا تمہارے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے. صحیح ہے، یہ صرف میں نے اپنے لیے اپنایا. کیوں؟ تاکہ جو اگر کمتر فرد بھی ہو نا، اگر بالفرض مولا کا کوئی شیعہ ہو جو بالکل جو ہے وہ کہتے ہیں پسماندہ زندگی گزار رہا ہو، بالکل اگر کبھی ایسا وقت آ جائے، انسان پر ایسا وقت آ جاتا ہے کہ بالکل اس کو سوکھی روٹی کھانی پڑے یا اس کے بعد کچھ بھی کھانے کا نہ ہو، تو اس کے ذہن میں فقط جو ہے وہ اتنا آ جائے کہ میں پہلا نہیں ہوں، میرے مولا نے تو پوری زندگی گزار دی ہے، میں ایک روٹی تو کھا ہی سکتا ہوں. صحیح ہے، یہ مولا نے مثال گویا کہ جو ہے وہ بنایا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر باواز صلی علی محمد و آلہ. تو فرمایا کہ یہ فاقے کو اپنا حسن بنا لیتے ہیں، فاقے میں ان کے منہ پر جو ہے وہ شکوے شکایت نہیں آتے. اچھا، ایسے لوگ جو ہے وہ ان کا مذاق اڑانا انتہائی جو ہے وہ عظیم گناہ اور گناہ کبیرہ میں سے. صحیح ہے، پروردگار عالم نے حکم دیا کہ ان پر انفاق کیا جائے، خرچ کیا جائے، اللہ کے لیے ان پر جو ہے وہ خرچ کیا جائے، ان پر جو ہے وہ خرچہ کرنا چاہیے. اور چوتھے امام کی روایت بھی ہے، چوتھے امام کے ساتھ ان کے صحابی ابو حمزہ صومالی، جن کے لحاظ سے مشہور دعا بھی ہے، دعا ابو حمزہ صومالی، مولا کے ساتھ ساتھ تھے. غالباً جو ہے وہ جمعے کا دن تھا یا شب جمعہ تھی، تو مفہوم بیان کر رہا ہوں روایت کا. تو جیسے ہی پہنچے تو دیکھا مولا نے کہ کنیز جو ہے وہ گھر کے دروازے پر کھڑی ہے. تو مولا نے اس سے کہا کہ آج جو ہے وہ بالفرض جمعہ ہے یا شب جمعہ ہے، تو کوئی بھی سائل میرے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے اور جو آئے اسے کچھ نہ کچھ عطا کر دینا. تو ابو حمزہ صومالی نے مولا سے پوچھا مولا اتنی تاکید خرچ کرنے پر؟ مولا نے فرمایا اگر خرچ نہیں کروں گا تو یعقوب نبی کی طرح پکڑائی ہو جائے گی. فرمایا مولا کیا مطلب؟ اب دیکھیے نبیوں سے گناہ نہیں ہوتا، البتہ ترک اولا ضرور ہو جاتا ہے. ترک اولا گناہ نہیں ہے، لیکن ترک اولا کسے کہتے ہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ترک چھوڑنا، اولا بہتر کام کو، یعنی بہتر کام کو چھوڑ دیا، کوئی دوسرا کام اپنا لیا، اسے کہتے ہیں ترک اولا. بالفرض میں نجد سے کربلا جا رہا ہوں، ایک آپشن یہ بھی ہے کہ میں بس میں چلا جاؤں، ایک آپشن یہ بھی ہے کہ میں پیدل جاؤں. اولا کیا ہے؟ بہتر کیا ہے؟ پیدل جاؤں. میں نے پیدل نہیں کیا، میں بس میں چلا گیا، اب یہ میں نے ترک اولا کیا. صحیح ہے، یعنی بہتر کو چھوڑ دیا. صحیح ہے. تو مولا نے کہا یعقوب نبی کی طرح پکڑائی ہو جائے گی. جناب یعقوب سے ترک اولا ہوا تھا. کیا ترک اولا ہوا تھا؟ ان کی عادت تھی ہر جمعے کو ان کے یہاں جانور ذبح ہوتا تھا اور پھر وہ غریبوں میں تقسیم ہوتا تھا. تو ایک دن جو ہے وہ جناب یعقوب اور جناب یوسف بات کر رہے تھے آپس میں، ایک غریب آ گیا، اس نے جو ہے وہ صدا لگائی، مانگا. تو جناب یعقوب نے سوچا
کہ یہ جو دوسرے بیٹے ہیں میرے، جو بیٹے تھے جناب یعقوب کے، ان میں سے کوئی دے دے گا۔ جناب یعقوب اور جناب یوسف آپس میں بات کرتے رہے۔ دوسری دفعہ پھر اس نے آواز لگائی، جناب یعقوب نے دوسری بار بھی یہی سوچا کہ وہ بیٹے دے دیں گے، کوئی نہ کوئی تو جو ہے وہ حجرے سے لا کر دے دے گا۔ وہ فقیر چلا گیا اور روتے ہوئے گیا۔ فرشتہ آ گیا اور کہا ہے یعقوب، اللہ کہہ رہا ہے تم نے اسے رلایا، اب پوری زندگی تمہیں رونا پڑے گا۔ جناب یوسف کہاں، جناب یعقوب کہاں، پوری زندگی روئے۔ علماء بیان کرتے وہ ایک فقیر جو رویا تھا، اللہ نے پوری زندگی جو ہے وہ اسی عالم میں رکھا۔ صحیح ہے۔ اسی طریقے سے جناب یوسف سے بھی ترک اولا ہوا تھا کہ جو ہے وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھے، اور جب جناب یعقوب ملنے آئے تو جناب یوسف اپنے گھوڑے سے نہیں اترے، صحیح، کیونکہ عزیز مصر بن چکے تھے، گھوڑے سے نہیں اترے۔ جب گھوڑے سے نہیں اترے، اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی، دیکھا کہ ان کے ہاتھ سے ایک نور نکل گیا۔ تو جناب یوسف نے کہا یہ کیا نکلا؟ فرمایا نبوت کا نور نکل گیا، اب آپ تو نبی ہے، آپ کی نسل سے اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ صحیح ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر بآواز میں، اللہم صلی علی۔ تو ایک یہ ہو گئی صفت کہ او تجملاً فی فاقتن، یہ فاقوں میں حسن ظاہر کرنے والے ہوتے ہیں اور شکوے شکایت اپنی زبان پر نہیں لاتے۔ اگلی صفت وصبراً فی شدتہ، اور مصیبت کے وقت جو ہے وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ بالکل ملتی جلتی صفت ہے کہ ان کے زبان پر جو ہے وہ شکوے شکایت نہیں آتی۔ قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت، اور یہ انسان کو حوصلہ دینے کے لیے کافی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، مشہور آیت ہے۔ اب دیکھیے یہ اگر عربی گرامر اگر کوئی سمجھتا ہو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ جو شروع میں لام لگا ہے نا، یہ لام تاکید ہے۔ ایک ہم بولتے ہیں نا ضرور کرنا یہ کام، یہ جو ضرور ہے نا یہ لام کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے، لام آخر میں، پھر نون، اور پھر نون کے اوپر تشدید، یہ تین تاکید ہے۔ تو اس کا ترجمہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ضرور 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 تمہیں آزمائیں گے۔ کس سے؟ بشیء من الخوف، ہے کبھی خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ تمہیں خوف لگا ہوگا کہیں ایسا نہ ہو جاب چلی جائے، کہیں ایسا نہ ہو امتحان میں فیل ہو جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کاروبار میں نقصان ہو جائے۔ اللہ نے کہا ہم آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے۔ والجوع، کبھی بھوک کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے۔ ہو سکتا ہے تمہارے پاس پیسے ہو سکتا ہے تم ویل سیٹلڈ ہو، لیکن زندگی میں کبھی ایسا موقع آ جائے تمہیں بھوکا رہنا پڑے گا۔ اس وقت تم اپنے زبان پر شکوے شکایت نہیں لانا، بلکہ تمہارا کام ہے صبر کرنا۔ اچھا، بھوک وہ معاملہ ہے جس میں انسان جو ہے وہ صبر نہیں کرتا، اور خصوصاً اپنی بھوک پر تو چلے صبر کر لے گا، اولاد کی بھوک پر صبر نہیں کرتا۔ ایک عابد کا مشہور واقعہ بھی ہے کہ وہ جو عبادت گزار تھا، وہ ایسا عبادت گزار تھا کہ پروردگار عالم اس کے لیے روزانہ روزی کا انتظام کرتا تھا۔ کوئی پرندہ اللہ نے لگایا ہوا تھا، وہ آتا تھا اور اس کو رزق پہنچا کر جاتا تھا اس طریقے سے، یا کوئی اور انتظام، اس کا رزق پہنچایا جاتا تھا۔ ایک دن اللہ نے اس کا امتحان لے لیا کہ اتنا بڑا عابد ہے، ذرا امتحان تو لیں اس کا۔ اب امتحان لیا کہ اس دن کی روزی روٹی اللہ نے نہیں بھیجی۔ اب نہیں بھیجی تو اس نے کچھ دیر انتظار کیا، نہیں آئی۔ پھر اس نے جو ہے وہ زیر لب بولنا شروع کیا کہ اللہ نے روٹی نہیں بھیجی۔ بالآخر وہ ایک جگہ مانگنے چلا گیا، اور مانگنے بھی کس سے گیا؟ ایک کافر کے گھر پر چلا گیا، وہاں پر جا کر ہاتھ پھیلا دیا۔ روایت کے جملے مفہوم ہے، مومن مر جائے گا بھوکا، ہاتھ نہیں پھیلائے گا کسی کے آگے۔ تو وہ چلا گیا کسی غیر کے دروازے پر، کافر کے دروازے پر، اور وہاں سے مانگ کر روٹی لے کر بھی آیا۔ جب روٹی لے کر نکل رہا تھا تو اس نے جو ہے وہ ایک کتا حفاظت کے طور پر رکھا تھا اس مالدار نے، وہ بھونکنے لگا تو اس نے ایک روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر اس کے سامنے ڈال دیا، پھر بھونکا، پھر دوسرا روٹی کا ٹکڑا اٹھا کے ڈال دیا۔ تو اب جو ہے وہ تیسری دفعہ جب بھونکا تو اس نے کہا جو ہے وہ بڑا بے حیا ہے، 2 دفعہ روٹی کا ٹکڑا دے دیا پھر بھی جو ہے وہ بھونکے جا رہا ہے۔ اللہ نے اسے زبان دے دی۔ روایت کے جملے، اللہ نے اسے زبان عطا کر دی اس نجس جانور کو۔ اس نے سامنے سے بول دیا بے حیا میں نہیں، بے حیا تم ہو، پروردگار میں وہ ہوں کہ مجھے میرا مالک جس دن روٹی ڈال دے میں شکر کرتا ہوں، نہیں ڈالے تو صبر کرتا ہوں۔ تجھے ایک دن روٹی نہیں دی، تو نے شکوے شکایت کر دی اور کافر کے گھر پر مانگنے آ گیا۔ بے حیا میں نہیں، بے حیا تم ہو۔ صحیح ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ ضرور 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 آزمائیں گے، خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، اور کس کے ذریعے سے؟ اولاد بہت بعد میں، اس کے بعد کوئی بتا سکتا ہے؟ نقص من الاموال، مال کی کمی سے، کبھی لاس ہو گیا، کبھی نقصان ہو گیا، کوئی بات نہیں ہے۔ امیر المومنین کی وصیت کا جملہ، لا تأسف علی شیء منھا ذوی عنکما، دنیا کی اتنی اوقات ہی نہیں کہ اس کی چیزوں پر افسوس کیا جائے۔ صحیح ہے۔ فرمایا کہ کبھی مال کی کمی سے آزمایا جائے گا، والانفس، کبھی جانوں کے ذریعے سے آزمائیں گے، والثمرات، کبھی میوہ دل یعنی اولاد کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ تو پھر ان میں کامیاب کون ہے؟ فرمایا بشر الصابرین، اے حبیب ان کو بشارت دیجئے جو صبر کرنے والے تھے۔ الذین اذا اصابتھم مصیبہ، جب ان پر کوئی بھی مصیبت پہنچتی تھی، قالوا، تو کیا کہتے تھے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم کیا، یہ مال کیا، اولاد کیا، یہ جان کیا، یہ بھوک کیا، سب کے سب جو ہے وہ اللہ کے لیے، سب کو اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ دیں مل کر آواز میں۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیں مل کر آواز میں۔ اللہ
اچھا، آج ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ آخری جمعہ ہو اور جمعۃ الوداع ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اگلا جمعہ بھی ہمیں نصیب ہو، لیکن جو ہے وہ یہ بھی امید ہے کہ ہو سکتا ہے یہی والا جمعہ جو ہے وہ آخری جمعہ ہو رمضان کا، ماہ رمضان کا۔ اور ابھی ہم نے جو ہے وہ دیکھی کہ ماہ رمضان کا استقبال کرنا شروع کیا تھا، اور اب جو ہے وہ وداع کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ 23 روزے جو ہے وہ گزر چکے ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی دعا ہے جمعۃ الوداع کی، کہ اس کو شیخ صدوق نے بیان کیا ہے۔ رسول اللہ کا ایک صحابی جابر بن عبداللہ انصاری رسول اللہ کی خدمت میں آیا، اور رسول اللہ اور جابر بن نے بیان کیا کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ تھا، ماہ رمضان کا۔ تو رسول اللہ نے جناب جابر کو تاکید کی کہ اے جابر، ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے تو یہ دعا پڑھا کرو، صحیح۔ اور پھر رسول اللہ نے جو ہے وہ ایک دعا تعلیم فرمائی۔ اس دعا کا ترجمہ کچھ یہ ہے، کچھ یوں ہے کہ اے اللہ، رمضان کے اس مہینے کے روزے میرے لیے آخری روزے قرار نہ دینا، بس اگر تو ایسا ہی کرے تو مجھے رحم کیا گیا قرار دے اور رحمت سے محروم کیا ہوا نہ بنا۔ یعنی مجھے اگر بنانا ہے تو مرحوم بنانا، یعنی جس پر رحمتیں آئے، محروم مت بنانا جو رحمتوں سے دور ہو۔ تو یہ دعا میں پڑھتا ہوں، آپ جو ہے وہ میرے پیچھے پیچھے اس کو تلاوت کر لیں۔ 2 سطر کی جو ہے وہ دعا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ فإن جعلتہ فاجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی علی محمد۔ روایت کے جملے، جو شخص اس دعا کو پڑھے تو یقیناً وہ 2 سعادتوں میں سے ایک ضرور حاصل کرے گا، یعنی 2 چیزوں میں سے ایک چیز تو اللہ اس کو ضرور عطا کرے گا۔ کیا؟ یا تو وہ آئندہ رمضان کو بھی پالے گا، یعنی پروردگار عالم اسے اگلے ماہ رمضان تک زندہ رکھے گا، یا پھر اگر اس دنیا سے چلا گیا تو پھر خدا کی انتہائی رحمت اور بخشش سے ہمکنار ہو کر عالم بقا میں راحت حاصل کر لے گا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام، رب الارباب والہ کل مالوک وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء محیط، انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد، وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم، والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمہ سید المرسلین، وعلی بن ابی طالب سید الوصیین، وفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، وحسن المجتبى حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین، والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین، وعلی بن الحسین زین العابدین، ومحمد بن علی باقر علم الاولین والآخرین، وجعفر بن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائہ الصالحین، وموسیٰ بن جعفر الکاظم من اولاد النبیین، وعلی بن موسیٰ الرضا من اطرت بررت المتقین، ومحمد بن علی الجواد ولی المؤمنین، وعلی بن محمد السراج المنیر امام الخاشعین، والحسن بن علی سید الاوصیاء المنتجبین، والخلف القائم المہدی المنتظر الحجہ بعد آبائی علی خلقک المعدی النبیک ووارث علم الماضیین من الوسیین الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبیمنہ رزق الورا وبوجودہ ثبتت الارض والسماء وبہ یملک اللہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وعجل لنا
اللهم ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لي أبواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع إني إليك من الراغبين وأتمم لي نعمك إنك خير المنعمين. اللهم اجعل بقية عمري في أداء فرض الجمعات والحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليه وعليهم.